अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे हम कि रात गए जो है एक इंटरव्यू दिया है अलीम खान साहब ने, जो कि सदर हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। उन्होंने ये भी बताया कि मैं पहले इसका तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम रखना चाहता था, लेकिन तहरीक इंसाफ से मुमासलत की वजह से मैंने गुरेज किया और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से पार्टी का नाम रखा। बहरहाल उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के भी किरदार का हवाला देते हुए बड़ी तफसील से कहा कि वो हमारी पार्टी के सरपरस्त आला हैं और हमेशा सरपरस्त आला रहेंगे। अहल हो जाएं तो इलेक्शन लड़के वो पार्टी का हिस्सा रहेंगे, अगर वो नाअहली बरकरार रहती है तो पार्टी की सरबराह वो है ही। लेकिन इस इंटरव्यू में खास तौर पर जो बातें जो आपसे शेयर करनी जरूरी हैं, उसमें ये है कि उन्होंने पीटीआई चेयरमैन और उसकी फैमिली के ऊपर बड़े संगीन इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा है कि ये उस्मान बुज़दार, फराह गोगी, बुशरा बीबी, आजम खान और इमरान खान साहब जो हैं, ये 5 लोग मिलकर सारा धंधा करते थे। यानी कि जो करप्शन की है, पंजाब का बेड़ा गर्क किया है, जो करप्शन जितनी की इन 5 लोगों के बीच में होती थी। रिश्वत का माल वो समझते थे कि जिस तरह वो खान साहब के घर ही पड़ा होता था। ये बड़ी संगीन अलीम खान साहब ने बड़ी संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो साबिक थे DGISI साहब, जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब, जब वो थे तो उन्होंने जब इमरान खान साहब को आगाह किया कि आपकी बीवी तो तहाइफ की शक्ल में रिश्वतें वसूल कर रही है, उनको उन्होंने सैक कर दिया ओहदे से और हटा दिया उन्होंने, और नए जनरल फैज साहब को DGISI लगा दिया। तो उस वक्त जब ये उनको हटाया गया या जब उन्होंने इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब को दी, तो उस वक्त दरअसल ये था कि जो रिश्वत का जो माल था वो खान साहब के घर पर उस वक्त मौजूद था। उनके कहने के हिसाब से, कहने के मुताबिक, जो हार और हीरे की अंगूठियां और जो जो यानी कि सामान इस किस्म का था, जो एक जो इसका प्रॉपर्टी टाइकून जो है उसकी तरफ से मिले तहाइफ, वो सारे उस वक्त उनके पास मौजूद थे। अपने हवाले से MP बनने के बाद उन्होंने बताया कि जब मैं, क्योंकि 2 सीटों में मैं इलेक्शन लड़ा था, एक MNA की सीट पे, एक MPA की सीट पे, MNA की सीट पे मैं हार गया था और MPA की सीट पे मैं जीत गया था, तो मुझे पंजाब असेंबली में ही जाना था। लेकिन जब मैं इलेक्शन जीत गया तो 2 दिन बाद ही मुझे नैब का नोटिस मिल गया। नैब का नोटिस मिलने के बाद फिर नैब का नोटिस, मुझे 4 नोटिस मिले। उन्होंने कहा, अलीम खान साहब ने कहा, मुझे 4 नोटिस मिले और जब मैं नैब के दफ्तर बैठा हुआ था तो टीवी चल रहा था। टीवी पे खबर आई कि इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दिया। तो मैंने फिर नैब के चेयरमैन से कहा, जी देखें अब तो ये चीजें फाइनल हो गई, अब मुझे जाने दें, मेरा काम। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ये समझ रहे थे कि अलीम खान साहब को अगर मैं थोड़ा सा स्पेयर करूंगा तो वो ब्लैकमेल कर सकते हैं, या वो एक अपने आप को मजबूत ओहदेदार वज़ीर आला पंजाब का समझते हैं। अच्छा, लंदन के दौरा और बच्चों से ना मिलने के हवाले से उनसे जब बात हुई कि खान साहब अपने बच्चों से या दौरे में वो नहीं गए, इंग्लैंड का दौरा नहीं किया और अपने बच्चों से दौरान इक़्तिदार, जो उनके इक़्तिदार के दिन थे, बल्कि उनकी जो सेरेमनी थी, उसकी जब ओथ सेरेमनी में भी उनके बच्चे मदऊ नहीं किए गए, तो इसकी क्या वजह? तो उसकी उन्होंने वजह बताते हुए कहा कि बुशरा बीबी ने उनको बिल्कुल अपने एक हिसार में बांधा हुआ था, उन्हीं की इजाजत नहीं थी कि आप ना लंदन जाएंगे अपने बच्चों से मिलेंगे और ना बच्चे आपके यहां आपसे मिलने के लिए आएंगे। तो यानी कि अलीम खान साहब के कहने के मुताबिक जो खान साहब थे वो मुकम्मल तौर पर तिलस्माती हिसार में बुशरा बीबी के बिल्कुल कैद थे। आपने ये जो इंटरव्यू है, तकरीबन घंटे 1.5 घंटे का इंटरव्यू, हम इसको मुख्तसर उनके पॉइंट्स के हिसाब से बताने जा रहे हैं। उस्मान बुज़दार के कारनामे जब बताया, उनके पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो 6 माह के लिए, जैसे ही उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बने हैं तो मुझे 6 माह के लिए उन्होंने जेल में डाल दिया। मैं 6 माह तो जेल में रहा, इसके हवाले से मैं क्या कह सकता हूँ। तो जो उस्मान बुज़दार साहब के जो कारनामे हैं वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, तो उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। तो मुझे तो जैसे ही वो वज़ीर आला बने उसके बाद मुझे जेल में डाल दिया गया और 6 महीने तक मुझे पाबंद सलासल कर। मैं तो अफसोस करता हूँ कि मैंने और जहांगीर तरीन साहब ने
جو خدمت عمران خان صاحب کی ہے، جو ان کو سپورٹ کیا ہے، پھر اس سوسائٹی کے حوالے سے کہ آپ بھی پراپرٹی ٹائکون بنتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو میرا بزنس ہے تقریباً 20 سال سے. بلکہ ایک سوسائٹی جو اسلام آباد میں، وہ مجھے خان صاحب نے ہی کہا تھا کہ یہ آپ خرید لیں، کیونکہ ان کی ادائیگیوں کا مسئلہ تھا. جو پہلے اس کا مالک تھا وہ عمران خان صاحب کا دوست تھا، تو ادائیگیوں کی مسئلے کی وجہ سے خان صاحب نے مجھے کہا یار یہ ان کی پیمنٹوں کا کوئی ایشو ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں، یہ پراپرٹی آپ لے لیں. تو میں نے ان کے کہنے پر یہ پراپرٹی لے لی تھی. پھر دوسری ایک اور یعنی کہ سنگین الزامات تھے کہ واٹس ایپ پہ جو ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو بات چیت ہوتی رہی، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے موبائل بھی دکھایا اور پیغامات پڑھ کے بھی سنائے عمران خان صاحب سے جو واٹس ایپ کے ذریعے ان کے ساتھ ہوتے رہے. پھر انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں جتنی بھی تعیناتیاں ہوتی تھی، ایس پی، ڈی ایس پی، آئی جی، ایس ایچ او تک کی، وہ لین دین کے بغیر نہیں ہوتی تھی اور بلکہ علمیات کے ہی ذریعے ہوتی تھی. اور علمیات کے حصار میں جھگڑا ہوا تھا عمران خان صاحب کو بشرا بی بی صاحب نے. پنجاب کے جو 3.5 سال ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ گلزار نے پنجاب کا بالکل بیڑا غرق کر دیا. پھر انہوں نے ایک اور بات کی جو ایک آپ نے توشہ خانہ کے کیس میں سنی بھی ہوگی، عمران خان صاحب پر جو الزام ہے وہ گھڑی والا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ گھڑی کا تحفہ ملا تھا محمد بن سلمان کی طرف سے. تو وہ جو گھڑی کا تحفہ، وہ دنیا میں ایک ہی گھڑی بنی تھی، وہ ان کو تحفہ ملا تھا، انہوں نے وہ بیچی، وہ گھوم گھام کے واپس انہی کے پاس چلے گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کی عزت پہ بڑا فرق پڑا. بلکہ محمد بن سلمان نے اس بات کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھا. اسلام آباد میں جتنی بھی سوسائٹی، وہ میں آپ کو بتا چکا. عمران خان صاحب جب مایوس ہوئے تو ان سے مایوسی ہونے والی کی وجہ سے پارٹی بنائی گئی. یعنی کہ عمران خان صاحب کی پالیسی سے انہوں نے خود بنائی تھی، مشہور ہوا خود پارٹی. تو جب وہ عمران خان صاحب سے یہ گروپ جو ہے یہ بالکل مایوس ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا علیم خان صاحب نے کہ میں نے اور جنگی ترین صاحب نے سوچا کہ ہم تو اس سے مایوس ہو گئے، لیکن ہم نے سیاست تو کرنی ہے نا، تو پارٹی میں تو ہماری جگہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہم نے پارٹی بنائی. پارٹی میں کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں، یہ اپنی سوچ ہے. انہوں نے کہا یہ ہماری اپنی سوچ ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے بنتی تو شاید پہلے بنا لیتے یا کوئی اور صورتحال ہوتی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. 9 مئی کے واقعات میں جو اس کے ان سے پوچھا گیا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں جو لوگ شامل تھے آپ نے انہوں نے پارٹی میں لے لیا، انہوں نے اس کا بالکل کلیئر جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں، جنہوں نے جو کردار ادا کیا، ایک بھی شخص نہ ہم نے پارٹی میں لینا ہے اور نہ ہم نے لیا ہے اور نہ ایسے کسی شخص سے ہم رابطے میں ہیں. ہم ان لوگوں کو لے رہے ہیں جو پارٹی میں تھے لیکن 9 مئی کے واقعات میں یا 9 مئی کے واقعات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے ان لوگوں کو پارٹی میں لیا. تو امید ہے کہ پارٹی ہماری جو ہے نا وہ بہترین طریقے سے جو ہے نا ان کا منشور کے حوالے سے بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ کا جو منشور ہے وہ تو بنایا نہیں آپ نے، پارٹی اور عہدے پہلے فائنل کر دیا. انہوں نے کہا جو پی ٹی آئی کا منشور تھا وہی ہمارا منشور ہے. وہ پی ٹی آئی کا منشور کون سا خان صاحب نے خود بنایا تھا، وہ بھی ہم نے بنا کے دیا تھا، وہ ہمارا ہی منشور ہے. اس میں تھوڑا سا رد و بدل کر کے ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے، وہی ہمارا منشور ہے. اس میں کچھ اگر تبدیلی کرنی ہوگی تو ہم تھوڑی بہت تبدیلی کر لیں گے. اچھا، پھر ایک اور بڑا سنگین الزام انہوں نے اپنی گفتگو میں لگایا کہ عثمان بزدار ایک مڈل مین کا رول پلے کرتا تھا. بشرا بی بی، فرا گوگی، جمیل گجر، عمران خان صاحب اور اعظم خان صاحب کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا تھا. یعنی کہ جو لین دین تھا، جو رشوت کا مال تھا، جو پیسہ تھا، یہ وصول کرتا تھا، اس میں کچھ اپنا حصہ نکال لیتا تھا اور باقی آگے ٹرانسفر کر دیتا، جس کی وجہ سے اس کی اب دیکھیں جو اس کے اثاثے ہیں 7 لاکھ سے بڑھ کر اربوں میں چلے گئے. یہ بڑا ایک سنگین الزام ہے پاکستان تحریک انصاف پر، اس کی قیادت پر اور بشرا بی بی پر. ایک بڑا سنگین الزام ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ جو گفتگو کی ہے علیم خان صاحب نے، اس کے اوپر کوئی پارٹی کی طرف سے رد عمل آتا ہے، خان صاحب کی طرف سے رد عمل آتا ہے، یا فرا گوگی صاحب اس کی کوئی وضاحت دینا پسند کرتے ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو جہانگیر ترین صاحب نے اور ہم نے جہاز بھی دوڑائے، پیسہ بھی لگایا، جلسے بھی کرائے، ہم نے تن من دھن سے ایک جذبے کے تحت کہ یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ہم نے ان کا ساتھ دیا، سپورٹ کیا، ان کے ساتھ چلتے رہے اور چلتے رہنے کا ارادہ تھا. مایوس کیا انہوں نے ہمیں
ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اقتدار جب آیا تو ہمیں انہوں نے بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا، اور زیادہ میری فیملی پر اور مجھ پر مقدمات بنائے گئے۔ میں یعنی کہ جو 3.5 سال ہے وہ مقدمات ہی فیس کرتا رہا، میری بیٹی پر بھی مقدمات کیے گئے، میری فیملی کے بھی، یعنی کہ مجھے یہ ہراساں بھی کیے گئے۔ جب شروع کی ہم نے پنجاب کی کرپشن کے حوالے سے سٹوریز، تو عمران خان صاحب کا واٹس ایپ آیا مجھے کہ یہ سٹوری جو ہے نا، یہ اگر کوئی ثبوت ہے تو مجھے دو، ورنہ یہ سٹوریز جو ہے نا سماج سے رکواؤ۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ سٹوریز ریل ہے، یہ بڑے برے طریقے سے پنجاب کو لوٹ رہے ہیں اور پنجاب کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کے 1.5 گھنٹے کے انٹرویو کو میں نے چند منٹوں میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ بنیادی طور پر علیم خان صاحب نے بہت سنگین الزامات لگائے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین پر، ان کی فیملی پر اور ان کے ساتھیوں پر۔ انہوں نے 5 کا ٹولہ جو بتایا ہے اس میں اعظم خان ہیں، خان صاحب خود ہیں، بشرا بی بی ہیں، فرا گوگی ہیں اور عثمان بزدار صاحب، یہ سارے ایک مل کر ایک چین کی شکل میں کرپشن کرتے رہے اور انہوں نے مال بنایا، پاکستان کو لوٹا۔ حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ یہ آگے کوئی ان کو انویسٹیگیٹ کرے گا تو چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو بہرحال علیم خان صاحب کے انٹرویو پر رد عمل بھی آ سکتا ہے، عمران خان صاحب بھی رد عمل دے سکتے ہیں اور بشرا بی بی بھی دے سکتی ہیں، فرا گوگی، عثمان بزدار صاحب بھی رد عمل، لیکن ابھی تک یہ کل انٹرویو ان کا نشر ہوا تھا، ابھی تک کوئی رد عمل بھی ہمارے سامنے نہیں آیا۔ بہرحال یہ ایک بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں علیم خان صاحب نے، جس کا پی ٹی آئی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔